بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الفطر کا چاند دیکھ کر تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ کر لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ وظیفہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آپ آج تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو، پھر آپ کے پاس پورا سال موجود ہے۔ بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا جائے، ورنہ پچھتاؤ گے۔ فائدہ آپ کا ہے کیونکہ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، بس اتنا سمجھ لینا آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ ناظرین کرام، آپ نے کرنا یہ ہے کہ چاند رات کو وضو ہو کر یا وضو نہ ہو کہ اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے کہ اگر تمام گھر والے پڑھیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر نہیں پڑھ سکے تو گھر میں کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے تو آپ ادھر یہ پڑھتے جائیں گے اور اس کے کاملات آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کی برکت سے آپ کے مسائل یوں حل ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں، نافرمان اولاد، فرمانبردار شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، محسوس کیجئے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں عید الفطر کی چاند رات میں رب سے پہلے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایسے کلمات کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت پڑھا ہوگا، لیکن اس وظیفے کو مسند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے کہ بے حد آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ، دو بار لا حول ولا قوت الا باللہ، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وظیفہ بتایا ہے اس کی قبولیت کا راز کہ آپ رب کریم کو راضی کر لیں۔ آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص کی تلاوت، سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے کہ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورۃ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم اثر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے 3 زائد قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ 3 سے زیادہ قرآن مجید، یعنی ہر زبر زیر کے بدلے میں میرا رب 10 لکھتا ہے۔ آج یہ 10 بار پڑھی گئی سورۃ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ یہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 15 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ رب کا ایسا شکر ہے، کہ رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا
شکر کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ شروع سے اب تک میں نے آپ کو 3 وظیفے بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائیں، جس تعداد میں بتائیں، ویسے ہی پڑھنے کمی پیشی کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، عید الفطر کی چاند رات یہ عمل آپ نے ہر صورت کر لینا ہے۔ عید کی نماز پڑھ کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج خوش قسمت یہ وظیفہ پڑے گا جس کو رب جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، نہ وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ چند منٹ کا نکال کر یہ وظیفہ عید الفطر کی چاند رات یا عید کی نماز کے بعد بھی پورا دن یہ آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔